بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر کولڈ وار شروع ہو گئی ہے، اور یہ روس ہے جس نے ایک غزہ میں سیز فائر جو ہے اس کو پاسبل کیا۔ کل ہی ایک اور ایسا واقعہ ہوا جو کل تو خبر تھی، لیکن کس طرح ہماری کل کی خبر کو وہ ایک دفعہ پھر پروف کر رہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے، اور کس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے، یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہو سکے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پاکستان نے JF-17 3 عدد نائجیرین ایئر فورس کو پرووائڈ کیے، اور نائجیریا کے 57 سالہ اینیورسری کے موقع پہ ان کو ہینڈ اوور کیے گئے۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا نائجیرین اتھارٹیز نے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں فروغ تو ہوگا، لیکن نائجیریا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ اب نائجیریا وہ ملک ہے جو دنیا کے بڑے تیل پروڈیوسنگ کنٹریز میں سے ایک ملک ہے، اور اس کو آنے والے خطرات، بیرونی خطرات تو ایز سچ تھے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دے آر لوکنگ فارورڈ۔ ایک بات تو اس کو ہم فی الحال چھوڑیں گے، لیکن جہاز کی طرف آتے ہیں۔ JF-17 پاکستان کامرا میں اسمبل ہوتا ہے اور بنتا بھی ہے، کافی سارے کمپوننٹ اس کے وہاں بنتے بھی ہیں۔ چائنیز کولیبریشن سے بنا ہے، اور انجن اس میں رشین لگا ہوا ہے جو MiG-29 میں بھی لگا ہوا ہے، اور اب وہ انجن لگا ہوا ہے جو نئے MiG کے ماڈلز میں لگا ہے۔ زیادہ پاورفل، زیادہ تھرسٹ دینے والا انجن جو ہے وہ لگ رہا ہے بلاک 3 جو آ گیا ہے اس میں۔ پاکستانی جہاز پاکستان آگے بیچے گا، ایکسپورٹ کرے گا۔ چائنیز کولیبریشن ٹیکنالوجی میں اس سے مہارت اور اس میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، اور رشین انجن۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ نائجیریا میں، افریقہ میں جو ہتھیار بک رہے ہیں ان میں اس بلاک کی بنی ہوئی چیزیں جانی شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان اس کو فرنٹ کر رہا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی امریکن ڈیفنس انڈسٹری کے اوپر جو ڈپینڈنس تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اور ایئر فورس میں F-16 تو ہیں، بٹ باقی جہاز جو ہیں فرینچ میراج ہیں وہ بھی آگے ریٹائر ہو جائیں گے، JF-17 آگے چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ نائجیریا اور جہاز بھی لے گا، اور ملک بھی اس بلاک سے جو وابستہ آگے ہوتے چلے جائیں گے، وہ مزید ایئر فورس کے جہاز۔ پاکستان از ون آف دا کنٹری۔ JF-17 کا جو بلاک 3 ہے اس میں PL-15 میزائل لگائے ہیں ایئر ٹو ایئر، وچ از بیانڈ ویژول رینج، اور رفال ایک پلیٹ فارم ہے جو ڈیفینیٹلی سپیریئر ہے JF-17 سے کئی لحاظ سے، کہ وہ 4.5 جنریشن کا ہے۔ لیکن اگر بلاک 1 یا بلاک 2 جو ہمارے پاس ہیں ان پہ بھی اگر PL-15 میزائل لگ جاتا ہے تو وہ رفال کے اوپر لگے ہوئے میزائل سے کمپیریبل ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ رینج ہو جائے گی، اور ایک پلیٹ فارم کو جو ایڈوانٹیج تھا ان کو، اگر ریڈار اس پہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جنریشن 4 کے جو کم از کم جہاز ہیں ان میں کمپیٹ کر کے آگے دنیا کو سپلائی کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو آگے 5th جنریشن کا پاکستان جہاز بنا رہا ہے پروجیکٹ عزم کے تحت، اگر آپ دیکھیں اس کی شکل بھی بڑی F-22 ریپٹر سے ملتی جلتی ہے، یا باقی جو 5th جنریشن کے جہاز ہیں ان سے ملتی جلتی ہے۔ کوالٹیز میں بھی اسٹیلتھ ہے، پچھلے اس کے جو رڈر ہیں ٹریل کے وہ بھی تھوڑے سے ٹلٹڈ لگتے ہیں، بالکل اسی طرح کا۔ اور میٹیریل بھی مجھے پتہ لگے، مجھے اب ڈیٹیل تو نہیں پتہ، کہ میٹیریل بھی اس میں کمپوزٹ بہت زیادہ یوز ہوگا، اور پینٹ وغیرہ سارے ایسے، تاکہ وہ جو ہے وہ اسٹیلتھ جہاز ہو۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ اب بالکل کٹنگ ایج کے اوپر آنا شروع ہو گیا ڈیفنس کی ایکسپورٹ میں بھی۔ اور کولڈ وار کا اس میں تعلق یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کولڈ وار میں ہم کدھر ہیں؟ ہم اپنا کیمپ چینج کر کے رشیا اور چائنا کے ساتھ، پاکستان ملٹری جو ہے وہ اب بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے رشیا اور چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ رشین انجن اور سارے میزائل بھی وہ والے آ کے لگ رہے ہیں۔ اور اب نا اٹ از میٹر آف ٹائم کہ سویلین سیٹ اپ اور گورنمنٹ اور پاکستان ایز اے کنٹری بھی سلولی جو ہے وہ ڈرفٹ اوے ہو کے اس کیمپ کا حصہ فینس میں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ پچھلی کولڈ وار میں ہم ویسٹ کے ساتھ تھے،
اور انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ تھا. ہمیں اس کا نقصان بھی پہنچا, بنگلہ دیش میں سوویت یونین نے, ان کی KGB نے بڑا پارٹ پلے کیا, بٹ لوزنگ کیمپ کے ساتھ انڈیا رہا, اور اس کا انہیں لانگ ٹرم میں نقصان ہوا, ٹیکنالوجی میں اور چیزوں میں بھی. ہمیں اب ایک دفعہ پھر یہ سواپ ہو گیا, اور ایک دفعہ پھر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو کہ نیچے جا رہا ہے, اور یہ یوریشیا جو رشیا اور چائنا مل کے اوپر آ رہے ہیں, پاکستان پھر اس بلاک میں ایک دفعہ پھر سواپ ہونے کے بعد وہ غلط کیمپ کا انتخاب کر کے اس میں چلے گئے. لیکن کل جو ہم نے کولڈ وار کا کہا تھا, یہ ایک اور سائن ہے کہ کولڈ وار از ہیئر ناؤ اینڈ اٹ ہیز کم اینڈ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے. سو گڈ لک ٹو پاکستان. آخر میں ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایئر فورس کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ایئر فورس کے لوگوں نے بڑا ڈیلیجنٹلی کام کیا, اور جس طرح ابھی نندن والی ایپیسوڈ میں انہوں نے کیا, اس کے ایئر فورس کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا. اور جس طرح کیمرے میں انہوں نے چیزیں خود انڈیجنائز کرنے کی کوشش کی ہیں ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اور امپرووائز کر کے, اور جس طرح پھر ٹریننگ کی ہے, سو کریڈٹ دینا چاہیے ایئر فورس کا بھی. اس کو دیکھیں, آگے ہوپ کرتے ہیں فار دا گڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.